اچھا، اب سب بہت پوچھتے ہیں کہ عرفہ کے دن ہم سب سے پیارا عمل کون سا کریں، صحیح کیا کریں؟ تو آپ یقین کیجئے میں حیران ہوتی ہوں کہ سب سے زیادہ جس چیز پر تاکید ہے، سٹریس کیا گیا ہے عرفہ کے دن، وہ ہے دعا 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 دعا۔ میں نے جان بوجھ کے 5 مرتبہ کہا دعا دعا دعا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اتنی زیادہ تاکید ہے پورے سال میں؟ جو دعا اللہ نے جس طرح سے کہا ہے مجھے پکارو عرفہ کے دن، ایسے کسی اور دن نہیں کہا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے آج کے دن اگر کوئی کسی انسان سے کچھ مانگے تو میں بہت ناراض ہوتا ہوں، میرے پاس نہ آئے۔ اللہ اکبر، بہت دعا ہمیں پتہ ہے ہمارے پاس ایک ویپن ہے، یہ ویپن، یہ اسلحہ ہے، اور اس اسلحے کے ذریعے ہم اللہ سے قریب ہوتے ہیں، ہمارا جو مقصد حیات ہے اس سے ہم قریب ہوتے ہیں۔ تو کہا اگر یہ قربت چاہیے، یہ جو اسلحہ، اس ویپن کو استعمال کرو۔ یہ ویپن، اس کی سرعت بہت تیز ہو گئی ہے اور استجابت بہت تیزی سے ہوتی ہے آج کے دن، اس لیے باقاعدہ اعمال میں بتایا ہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے، جبکہ روزہ رکھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے عرفہ کے دن، لیکن اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کو تھوڑی سی ویکنس کا احساس ہوتا ہے اور اس ویکنس کی وجہ سے آپ دعا کم پڑھ سکتے ہو، تو آپ روزہ نہ رکھو۔ واو، یا اس حد تک اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ ویسی بھی دعا کرنا کتنا ثواب ہے، کتنی فضیلت ہے دعا کرنے کی۔ اور پھر کیا کہا کہ جو روزہ رکھتا ہے ایز اف اس نے 90 ایئرز کے جو گناہ کیے ہیں اس کا کفارہ ادا ہوتا ہے، یعنی روزے رکھنے کا اتنا ثواب ہے، اتنا اجر ہے۔ لیکن اس کے باوجود کہا کہ اگر آپ روزہ رکھو گے اور اس کی وجہ سے آپ زیادہ دعائیں نہیں پڑھ سکو گے تو آپ روزہ چھوڑ دو اور دعا پڑھو دعا پڑھو دعا پڑھو، کیونکہ یہ آپ کے لیے اس قاضی الحاجات کے ساتھ راز و نیاز کرنے کا ایک بہت ہی خوبصورت سا میڈیم ہے۔ اور پھر ایک بڑا مزے کا واقعہ ملتا ہے کہ عبداللہ بن جدب، صحیح راوی کہتا ہے میں نے دیکھا عبداللہ کو کہ بڑے مزے سے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے بارگاہ الہی میں دعا کر رہا ہے عرفہ کے دن، عرفات کے میدان میں دعا 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 دعا۔ اور میں نے سوچا اس سے پوچھوں ایک سوال، لیکن میں نے کہا نہیں، میں اس کو ڈسٹرب نہیں کرتا کیونکہ یہ اتنا کنیکٹڈ ہے۔ تو بعد میں جب میں نے اس سے پوچھا کہ عبداللہ یہ تو ساری دعائیں دوسروں کے لیے کر رہا تھا، اپنے لیے تو نے ایک دعا بھی نہیں کی، یہ کیا بات ہوئی؟ آج کا دن تو اتنا بڑا دن ہے نا دعا کا، تو خوب مزے سے اپنے لیے بھی دعا کرے۔ تو اس نے کہا، کیونکہ وہ شاگرد ہیں امام کاظم علیہ السلام کا، تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے مولا، اپنے آقا باب المراد باب الحوائج سے سنا کہ میرے آقا اور مولا نے فرمایا کہ جو دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو پروردگار عالم عرش الہی سے یہ آواز بلند کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کیونکہ میرے اس بندے نے دوسروں کے لیے دعا کی ہے، اس لیے کیا کرو، اس لیے اس بندے کے لیے 1,00,000 100,000 مور اور زیادہ اس بندے کی دعاؤں کو قبول کرو، اس کے لیے دعا کرو۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں اگر اپنے لیے دعا کروں تو صرف مجھے ایک دعا کے بدلے میں ایک ہی ملے گا، ٹھیک ہے، اور میری دعا پتہ نہیں قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن جب میں دوسروں کے لیے دعا کروں گا تو کیا ہوگا، فرشتے میرے لیے دعا کریں گے اور فرشتوں کی دعا تو واجب 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 قبول ہے۔ تو میں کیوں لوزر بنوں، میں کیوں نہ اس دن کی طاقت سے فائدہ اٹھاؤں، دوسروں کے لیے دعا کروں تو فرشتے میرے لیے دعا کریں گے اور پھر اپنے لیے بھی ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن یوزلی ہم لوگ بھول جاتے ہیں، بہت زیادہ جو ہمارے ذہن پہ سوار ہوتا ہے وہ یا اللہ فلانی، اپنے رشتہ داروں میں اس کو بچہ ہو جائے، اس کے امتحان میں یہ ہو جائے، اس کو اپنے یاد آ رہے ہوتے ہیں، مراد یہ کہ میں اور میری فیملی زیادہ، لیکن دوسروں کو پھر بعد میں روکھا پھوکا سا ہم دعا کر لیتے۔ تو عرفہ کا دن کیا کریں، دوسروں کے لیے بھی زبردست دعا کریں، پھر اپنے لیے بھی آخر میں کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بالکل ہی بھول جائیں۔ یہ دن یوم التکبیر ہے، یوم اللہ ہے، یوم الحریہ ہے، یہ الہی صبغت اللہ، اپنے رنگ کو الہی رنگ میں، اپنی عادتوں کو الہی عادتوں میں بنانے کا دن ہے، معرفت کا دن۔ کہتے ہیں یہ وہ دن ہے جس دن آپ
جہالت سے دوری اور معرفت اور علم کی طرف آتے. دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہم بار بار حدیث سنتے ہیں نا، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، کہ جو جتنا اپنے آپ کو پہچانے گا، اپنے آپ کو ڈسکور کرے گا، معرفت حاصل کرے گا. اور کچھ ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ حضرت آدم و حوا جو ہے وہ ملے تھے ایک دوسرے سے، اور انہوں نے توبہ اسی سرزمین میں کی تھی، اپنے آپ کو پہچانا تھا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور رب سے مانگا تھا. اس لیے پروردگار عالم نے اس زمین کا نام عرفہ رکھا. اور جس دن انسان جتنا اپنے آپ کو پہچانتا ہے اور گناہ کا اعتراف کرتا ہے، اپنی پہچان یہی ہے کہ we are nothing, you know, we are like a shadow, like a reflection of mirror. mirror میں جو پکچر نظر آتی ہے وہ پکچر کیا ہے؟ اس کی کوئی حقیقت ہے نہیں. یہاں دیکھیں اتنا خوبصورت سا پھول ہے، اس پہ جو ریفلیکشن نظر آ رہا ہے اس کے اندر مثلاً آپ کو کیا نظر آ رہا ہوگا؟ کوئی ونڈو نظر آ رہا ہے فار ایگزامپل، تو وہ ایگزسٹ کرتا ہے اس کے اندر نہیں. وہ اصل وہ ہے جو ونڈو ہے. ہم بھی اللہ کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، ہم خود کچھ بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ جس طرح شیڈو کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ اصل وہ چیز ہے. اسی طرح اصل اللہ ہے. جس نے اس کو پہچان لیا اس نے عرفہ کے دن کو پہچان لیا. اور پھر دیکھیے عرفہ کے دن سب سے زیادہ اہم دعا دعا دعا. اچھا ایک اور بات بہت مزے کی یہ کی جاتی ہے کہ یہ نہ سوچو کہ دعا کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ صرف امام حسین علیہ السلام کی دعا پڑھیں، although اس کا پڑھنے کا بہت زیادہ اجر ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن آپ نے اگر سارا دن دعا کرنا ہے تو آپ اپنی ہی زبان میں کسی بھی طریقے سے کچھ بھی آپ کنیکٹ ہو جائیں، اللہ سے باتیں کریں. اللہ سے لمبی لمبی ملاقات کا دن ہے عرفہ کا دن. اللہ کی عظمت کو اپنے رگ و گوشت و خون و پوست میں فیل کرنے کا دن ہے عرفہ کا دن. لہٰذا یہ نہیں ہو، ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف عربک میں ہی پڑھیں اور ڈرتی رہیں اور کسی دعا کی گیدرنگ میں جا کے دعا کریں اور اس کے بعد جا کے آرام سے کہیں کہ بس آئی ہیو ڈن. نہیں، آپ کی وہ فیلنگز، وہ کوالٹی مینز a lot. تو اس کوالٹی کے لیے آپ کام کریں. اس لیے کوئی بھی دعا کریں، کسی بھی زبان میں دعا کریں، کسی بھی حالت میں دعا کریں، لیکن سارا دن دعا میں گزاریں. اور عام دنوں میں بھی دعا کو بہت زیادہ اہمیت دیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جس کی قنوت جتنی طولانی ہوتی ہے on the day of judgment، اس سے جب اللہ حساب کتاب لے رہا ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ شارٹ ہوگا. جیسے جو بزنس کلاس والے ہوتے ہیں ان کو سب سے پہلے آسانی کے ساتھ تیزی کے ساتھ لے جاتے ہیں، اس طرح آپ فٹافٹ چلے جائیں گے جنت میں. تو یہاں پر اپنی دعاؤں کو لمبا کریں، وہاں بہت جلدی اللہ سے ملاقات ہوگی اور جنت میں اڑتے ہوئے جائیں گے. تو جنت کا ایروپلین جس میں آپ تیزی سے جنت میں جا سکتے ہیں وہ ہے اللہ سے راز و نیاز وسپرنگ، اور یہ مزے کی دعائیں کرنا ہے. تو لہٰذا دعا آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے دعا امام حسین کو یقیناً انتخاب کرنا ہے تو آپ دیکھیں کیا عظمت ہے اس دعا میں. اللہ اکبر.